السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید، فبارک اللہ فی علمکم وعملکم وعمرکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی۔ حیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ سبحانہ وتعالی التوفیق والسداد والرشاد والفلاح والفوز والنجاح فی الدارین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، رب زدني علما۔ عزیز طلبہ، بفضل اللہ وبعونہ جل وعلا، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 47 43واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج اس سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ یہ احادیث 2557 کا 2562۔ تو انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ اکثر و بیشتر الفاظ وہی ہیں جو پہلے ہم نے حج کے افعال اور مناسک کے سلسلے میں، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع یعنی آپ کے حج کی ادائیگی کے بارے میں جو الفاظ ہم نے پڑھے، کئی بار وہی آج بھی الفاظ ہم پڑھیں گے، اس لیے اختصار سے انشاءاللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور آتے ہیں حدیث کی جانب۔ ہمارے پاس حدیث ہے 2557، یہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال فرماتے ہیں، تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بالعمرہ الحج، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا، تمتع فی حجۃ الوداع، الوداعی حج میں جو آپ کا حج تھا، بالعمرہ تھے عمرہ کے ساتھ، الحج حج کی طرف، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور عمرے کو ملا دیا حج کے ساتھ، اور آپ نے احرام نہیں کھولا، آپ نے بال کٹوا کر احرام نہیں کھولا، بلکہ قران، حج قران جو کہ ملا، قران کا معنی تھا ملانا، عمرے کو حج کے ساتھ ملایا، کیونکہ آپ اپنی جو جانور تھے قربانی کے وہ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ فساقا معاو الحدیہ من ذی الحلیفہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی چلائی، یعنی آپ اپنے ساتھ لائے قربانی کا جانور، من ذی الحلیفہ سے، یعنی مدینہ سے ہی۔ فبدا فاحل بالعمرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا فرمائی اور عمرہ کی نیت کی، آپ نے عمرہ کی، آپ نے کیا تلبیہ پڑھا، نیت کی، احل۔ ثم احل بالحج، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا جو ہے وہ احرام یعنی نیت کی، پھر آپ نے حج کی نیت کی، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس طرح آپ نے فائدہ اٹھایا عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر، جیسا کہ کہتے ہیں کہ اللہم لبیک عمرتم و حجہ، ٹھیک ہے جی، قران کرنا ہو تو ثم احل بالحج، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نیت کی، تلبیہ پڑھا، فتمتع الناس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرۃ الی الحج، لوگوں نے بھی آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا، فائدہ اٹھایا عمرے کے ساتھ، الی الحج حج کو ملا کر، حج کے ساتھ عمرے کو ملا کر لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء فرمائی۔ وکان من الناس من اہدی، لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ تھے جو کہ قربانی لے آئے تھے اپنے ساتھ، ٹھیک ہے، اور جو اپنے ساتھ قربانی لے آئے تھے وہ قران انہوں نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ ومنہم من لم یہد، اور ان میں سے ایسے بھی لوگ تھے جو اپنی قربانی مدینہ سے نہیں لا سکے ساتھ، تو انہوں نے پھر تمتع کیا۔ لما قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا، تو پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، قال للناس، تو آپ نے لوگوں سے فرمایا، وہی بات، بار بار وہی بات، من کان منکم اہدا، کہ وہ شخص جو کہ ہے تم میں سے، اہدا قربانی لے آئے اپنے ساتھ، فإنہ لا یحل من شیء، تو بے شک وہ یعنی اب نہیں حلال ہو سکتا، من شیء کسی بھی چیز کے بارے میں، حرم من ہو جو اس پر حرام کر دی گئی، حرام ہوئی اس سے، یعنی جو اس سے حرام تھی احرام کی وجہ سے وہ حلال نہیں ہوئی، مسلسل وہ حرام ہی رہے گی، حتی یقضی حجہ، یہاں تک کہ وہ اپنا حج بھی ادا کر لے۔ من لم یکن منکم اہدا، اور وہ شخص کہ جس نے تم میں سے قربانی جانور نہیں لا سکا اپنے ساتھ، من لم یکن منکم اہدا، ہدیہ سے، الحدیث سے اہدا، جو قربانی کا جانور نہیں لا سکا تم میں سے اپنے ساتھ، الیطف بالبیت، اسے چاہیے کہ وہ بیت اللہ شریف کا طواف بھی کرے، وبالصفا والمروہ، اور صفا اور مروہ کی سعی بھی کرے، ٹھیک ہے جی، ولیقصر، اور اسے چاہیے کہ وہ
اپنے بال بھی کٹوا لے، منڈوائے نہیں کٹوائے، اس لیے کہ اس کو ابھی بعد میں بھی منڈوانے پڑیں گے۔ ولی یقصر تو وہ اسے بال کٹوا لے، ولی یحلل اور حلال ہو جائے، ثم لیحل بالحج ولیہدے، پھر وہ 8ویں ذی الحج کو یعنی یوم ترویہ کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھے اور تلبیہ پڑھے، ولیہدے اور قربانی بھی دے اس حج کے لیے، یعنی تمتع میں بھی قربانی ہوگی اور قران میں بھی قربانی ہوگی۔ ومن لم یجد ہدیا، اور جو شخص نہ پائے اپنے پاس قربانی، یعنی متمتع ہے اور اس نے حج کرنا ہے تو وہ اپنے پاس قربانی کا جانور نہیں پا سکا، فلیصم ثلاثۃ ایام فی الحج، اسے چاہیے کہ فدیے میں وہ کیا کرے، 3 دن کے روزے رکھے حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا رجع الی اہلہ، اور 7 دن کے روزے رکھے گھر جا کر، تو یہ 10 دن کے روزے، تلک عشرۃ کاملہ، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ تو یہ 10 دن کے روزے ہوں گے، 3 مکہ میں رکھے گا اور 7 جو ہیں وہ واپس جا کر رکھے گا۔ تو یہ اس قربانی کی وجہ سے جو قربانی کا جانور نہیں دے سکا قربانی۔ طافا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طواف کیا، ہینا قادمہ مکہ، جب آپ مکہ تشریف لائے، یعنی طواف افاضہ، یعنی جو آپ نے مکہ میں طواف کیا، وسلم الرکن، اور آپ نے جو رکن ہے یعنی حجر اسود اس کو بوسہ دیا، اس کو چھوا، اول شیء، سب سے پہلے، ثم خبا ثلاثۃ طواف، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبا تیز تیز چلے، ثلاثۃ طواف، 3 طواف کے 3 چکر، یعنی رمل کیا، یعنی تیز تیز چلے۔ تو مکہ جب آئے تو آپ سب سے پہلے جو کام تھا وہ یہ تھا کہ حجر اسود کے پاس آئے، حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر 3 چکر لگائے تیز تیز، طاقت سے، قوت سے، وہ مشاربان، اور 4 چکر جو ہیں وہ عام معمول میں چلے، رکع حین قضا طوافہ بالبیت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہین رقضا طواف، جب آپ اپنے اپنا بالبیت، جب آپ نے بیت اللہ کا طواف ختم کیا، ہین قضا طواف بالبیت، پھر آپ نے فرقع عند المقام رکعتین، اصل میں عبارت ایسے تھی، رکع عند المقام رکعتین، تو آپ نے 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پاس پڑھی، ہین قضا طوافہ بالبیت، جب آپ نے پورا کیا اپنا طواف بیت اللہ کا، تو بعد میں 7 چکر طواف کے بعد یہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھنی نماز۔ مسلمہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، فانصرفا، تو آپ لوٹے پلٹے، آت الصفا، تو آپ آئے صفا، فطاف بالصفا والمروہ، تو آپ نے صفا اور مروہ کے 7 طواف، 7 چکر لگائے، آتا صفا فطاف بالصفا والمروہ 7 طواف، تو 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے۔ ثم لم یحل من شیء حرم منہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یحل من شیء، نہیں حلال رہی کوئی بھی چیز، حرم منہ، جو آپ سے حرام ہوئی تھی، حتی قضا حجہ، یہاں تک کہ آپ نے حج ادا کیا پورا، ونحر ہدیہ، اور آپ نے اپنی جو قربانی اس کا جانور قربان کیا، یوم النحر، یعنی یوم النحر کو، یعنی 10 ذی الحج کو، وافاضا، تو پھر آپ آئے، فطاف بالبیت، اور طواف کیا بیت اللہ کا، تو طواف افاضہ جسے کہتے ہیں، تو آپ نے پھر طواف افاضہ کیا، ثم حل من کل شیء حرم منہ، تو پھر ہر چیز سے آپ حلال ہو گئے جو آپ پر حرام تھی، حرم منہ، احرام کی وجہ سے، احرام یعنی طواف افاضہ کے بعد ہر چیز جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، لیکن طواف افاضہ سے پہلے جو 3 کام ہیں ان پر پورا حلال نہیں ہوتا، آدمی صرف احرام کھولتا ہے، بال کٹوانے کے بعد اپنے لباس پہن لیتا ہے، لیکن پورا حرام نہیں ہوتا، پورا حلال نہیں ہوتا، پورا حلال ہوتا ہے جب وہ طواف افاضہ کر لے مکہ جا کر۔ وفعل مثل ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر صحابی نے بھی ایسے ہی کیا جو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثل ما فعل رسول اللہ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ من ساق الحدیہ من الناس، وہ ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے لائی اپنی قربانی کا جانور لے کے آیا مدینہ سے، من الناس، لوگوں میں سے، تو لوگوں میں سے جو مدینہ سے لے کے آئے تھے قربانی اپنے ساتھ، انہوں نے حج قران کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی عمرہ کرنے کے بعد، یعنی آپ نے احرام نہیں کھولا اتارا، بلکہ صرف طواف کیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ آپ اپنے احرام میں رہیے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے یوم ترویہ 8ویں ذی الحج کو دوبارہ احرام باندھا نا، مسلسل احرام باندھا، اور مسلسل احرام میں رہے یہاں تک کہ 10 ذی الحج کو قربانی کا جانور کیا، جمرات مارے،
یہ ہے کہ اپنا بال کٹوائے اور پھر طواف افاضہ کیا اور سعی بین صفا والمروہ کی، تو اس طریقے سے آپ کا حج قران ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کے ساتھ ان لوگوں نے بھی کیا جو آپ کے اپنے ساتھ قربانی لائے تھے، انہوں نے بھی قران کیا، اور جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لا سکے وہ جو ہیں وہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جہج تمتع کیا تھا۔ حدیث میں یہ الفاظ ہیں عزیز طلبہ، جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں حدیث خبا کا مطلب ہے ثم خبا ثلاثۃ اطواف، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چکر تیزی سے لگائے، یعنی دوڑ کر لگائے، بس ایک ہی لفظ ہے۔ باقی آگے آتے ہیں، دوسری حدیث ہے 2558، ہمارے پاس 2558، 2558 وان ابن عباس نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہذہ عمرۃ، یہ عمرہ ہے، استمتعنا بہا، ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا، جس سے ہم نے فائدہ اٹھایا۔ من لم یکن عنده الہدی، تو وہ شخص جس کے پاس قربانی نہیں، یعنی وہ جو کہ مدینہ سے قربانی اپنے ساتھ نہیں لا سکا، فلیحل الحل کلہ، تو اسے چاہیے کہ وہ حلال ہو جائے، سارے کا سارا حلال ہونا پورا، فلیحل الحل کلہ، اس لیے کہ عمرہ کرنے کے بعد اس نے وہ بال بھی منڈوا لے اور اپنا احرام کھول دے، تو وہ پورا عمرہ اس کا ہو جائے گا۔ فإن العمرۃ، اس لیے کہ بے شک عمرہ کا دخلت فی الحج، وہ داخل ہو چکا ہے حج میں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ بھی کام کیا اللہ کے حکم سے، اس میں حکمت یہ تھی کہ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ قریش مکہ جو تھے، اہل مکہ، وہ حج کے دنوں میں یا حج کے مہینوں میں عمرہ حرام سمجھتے ہیں، عمرہ جو ہے وہ گناہ سمجھتے تھے کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم بد کو بھی توڑا، اور آپ نے فرمایا کہ عمرہ جنہوں نے کر لیا وہ عمرہ کر کے احرام کھول دو، اور 8ویں ذی الحج کو پھر دوبارہ احرام باندھو حج کے لیے۔ لیکن جن کے پاس اپنی قربانیوں کے جانور تھے جو مدینے سے لائے تھے، وہ احرام نہ کھولیں، وہ اپنے احرام میں رہیں گے حتیٰ کہ 10 ذی الحج تک اپنی قربانی کر کے وہ احرام کھولیں گے، قربانی کر کے، ٹھیک ہو گیا جی، اور بال منڈوا کر۔ بات وہی ہے جو کہ بار بار اب ایس حدیث میں اختصار سے ذکر ہوا اس بات کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک فرمایا کہ یہ، جیسا کہ سراقہ بن مالک بن جوشم نے یہ بات کہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا تھا کہ لعامنا ھذا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا نا الی الابد، الی الابد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ حکم ہے کہ عمرہ جو ہے وہ ہوتا رہے گا، اور عمرہ جو ہے وہ جائز ہے حج کے دنوں میں، حج کے ایام میں، چاہے تو کوئی تمتع کرے، چاہے کوئی قران کرے، چاہے کوئی افراد کرے۔ آگے ہے جی عزیز طلبہ، ھذا الباب خالن الفصل الثانی لسانی، آگے آتے ہیں 2559، عطا بن ابی رباح، یہ بڑے تابعی ہیں معروف، بہت ہی جلیل القدر، قال، وہ کہتے ہیں سمعت جابر بن عبداللہ، میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہتے ہیں کہ میں نے سنا، فی ناس، لوگوں میں، معیہ، میرے ساتھ تھے، جو میرے ساتھ لوگ تھے ان میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو میں نے یہ کہتے سنا، قال، وہ کہہ رہے تھے، احللنا، ہم حلال ہو گئے، یعنی ہم نے سب نے، یعنی جو احرام باندھا تھا وہ اتار دیا، حلال ہو گئے نا۔ احللنا سے مراد ہے وہ ہا ہو نا، ہا حلوے والی، تو اس کا معنی ہے احللنا، ہم حلال ہو گئے، ہم نے احرام اتار دیے۔ جب یہ ہا 2 آنکھوں والی ہو تو احلّا یحلّو سے مراد ہے اپنا نیت کرنا، تلبیہ پکارنا، ٹھیک ہے۔ قال احللنا، ہم نے نیت کی یا تلبیہ پڑھا، پکارا، اصحاب محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ تھے وہ مراد لے رہے تھے، جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مراد لے رہے تھے کہ ہم سب نے، یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے کیا کیا، ہم نے نیت کی یا ہم نے تلبیہ پڑھا حج کے ساتھ، حج کی نیت کرتے ہوئے، خالصاً وحدہ، اکیلے خالص حج کا ہم نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا، نیت کی۔ قال عطا کہتے ہیں ساتھی جو کہ روایت کر رہے ہیں حضرت جابر سے، قال جابر، ان کے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فقادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح رابعۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریف لائے مکہ صبح رابعۃ، 4 ذی الحج کی صبح کو، صبح رابعہ
4 ذی الحج کی صبح کو مدت من ذی الحجہ جو کہ ذی الحجہ سے گزر چکے تھے، یعنی 3 دن گزر چکے تھے ذی الحجہ سے، اور چوتھی ذی الحجہ کو آپ صبح کے وقت تشریف لائے مکہ میں 4 ذی الحجہ کو۔ فامرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں، ان نحل، کہ ہم حلال ہو جائیں۔ ہم نے تو حج کے سب نے حج کی نیت سے احرام باندھے تھے جیسا کہ اوپر آیا ہے۔ جب مکہ پہنچے چوتھی ذی الحج کو، 4 ذی الحج کو، تو آپ نے فرمایا ہم کو کہ ہم حلال ہو جائیں۔ قال عطا کہتے ہیں جو راوی ہیں، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلوا واصیبوا النساء، تم سب حلال ہو جاؤ اور تم عورتوں کے ساتھ ملو، عورتوں کے ساتھ ملو، یعنی جو شادی شدہ ہیں وہ عورتوں کے ساتھ ملیں۔ واصیبوا النساء، قال عطا نے کہا ولم یعزم علیہم، عطا کہتے ہیں ولم یعزم علیہم، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جبر نہیں کیا، یعنی اس کو واجب نہیں قرار دیا۔ ولم یعزم علیہم، ان پر ان کو، یعنی اس حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطلب مجبور نہیں کیا، یعنی لازم اس کو حکم نہیں دیا کہ لازمی آپ ایسا کریں، لیکن آپ نے اختیار دیا تھا کہ جو چاہیں وہ اپنے حلال ہو کر اپنی بیویوں سے بھی ملیں۔ ولیکن احلہن لہم، لیکن آپ نے یہ ضرور کر دیا کہ آپ نے ان کے لیے وہ ان کی بیویوں کو حلال کر دیا، یعنی جائز قرار دے دیا۔ فقلنا، تو ہم نے کہا لما لم یکن بیننا و بین عرفہ الا 5، تو ہم نے کہا، یعنی جابر رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابہ جو تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تو ہم نے کہا لما لم یکن، جبکہ نہیں ہے بیننا ہمارے درمیان، و بین عرفہ اور عرفات کے درمیان، الا 5، مگر 5 دن ہی، ہمارے اور عرفات کے درمیان صرف 5 دن رہ گئے ہیں، کیونکہ 4 ذی الحج کو تو وہاں پہنچے تھے، اور 5 اور 9 ذی الحج کو عرفہ کا وقوف تھا، حج کا رکن ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ تم سب حلال ہو جاؤ، احرام کھول دو اور اپنی بیویوں سے بھی ملو۔ تو یہاں بڑی عجیب الفاظ ہیں کہ جو کہ انہوں نے بتا دیے اپنی بیویوں کے حوالے سے بھی، اس قدر صحابہ جو تھے وہ دین کے حوالے سے تھے اپنا کلیئر، کہ وہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے اور نہیں تھا ہمارے درمیان اور عرفات کے درمیان الا 5، مگر 5 دن۔ امرنا ان نفضی الی نسائنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دے رہے تھے ہم اپنی عورتوں سے بھی مل لیں، جا کر یعنی ان سے مباشرت کر لیں۔ فناتی عرفہ تقطر مذاکیرنا المنیہ، یہاں تک کہ ہم آئیں اس حال میں کہ ہم محسوس کر رہے تھے کہ ہم آئیں عرفات میں اس حال میں کہ تقطر مذاکیرنا، کہ ہماری شرمگاہوں سے قطرے نکل رہے ہوں مادہ کے، تو یہ ٹپک رہے ہوں ہمارے شرمگاہوں سے قطرے لاب کے بعد اپنی عورتوں سے۔ تو یہ ہم یہ سوچ رہے تھے، ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ یہ حج اور احرام اور عرفات میں وقوف اور یہ سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دے رہے ہیں۔ قالا، اب عطا کہتے ہیں جو کہ راوی ہیں تابعی رحمہ اللہ، کہ یقول جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی بیادہ ہی، اپنے ہاتھ سے، یہ بات فرما رہے تھے تو اپنے ہاتھ کو اٹھایا انہوں نے، کانی انظر الی قولہ، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں الی قولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی جانب، بیادی جو انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنا اس کو حرکت بھی دی باقاعدہ، یعنی نہ صرف زبان سے یہ بات کہی بلکہ ہاتھ اٹھا کر انگلی کے ساتھ اشارہ بھی کیا اور حرکت بھی دی، حرکت بھی کی۔ اس کو یعنی تابعی کہتے ہیں عطا کہ جابر رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے تھے، قال یقول جابر بیادی، اپنا ہاتھ اٹھا کر یہ ہم یہ بتا رہے تھے، انی انظر الی قولی، گویا کہ میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں ان کے اس بات کو، بیاتے ہی سن رہا ہوں اس کے بات کو جو وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ وضاحت کر رہے تھے، یحرک کو حرکت دیتے ہوئے، جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم عرفات میں آئے اور ہمارے شرمگاہوں سے یہ وہ مادہ گر رہا ہو، تو وہ باقاعدہ انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے اس حرکت دے رہے تھے اور بتا رہے تھے۔ قالا کہتے ہیں جابر کہ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے، فقام النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فینا ہم میں، فقالا، اور آپ نے فرمایا
قد علمتم تحقیق تم نے جان لیا ہے، انی کہ بے شک میں اتقاکم للہ اللہ کے ہاں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ اب یہاں بات آئی نا، صحابہ کرام جو ہیں وہ رکے ہوئے تھے کہ ہم یہ کام کریں نہ کریں، مطلب ہم احرام کھول لیں کہ نہ کھول لیں، یعنی بڑا عجیب محسوس کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ جو ہیں انہیں تامل ہو رہا ہے میرے میرے کہنے کے باوجود، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ الفاظ فرمائے کہ ہم میں کھڑے ہوئے وہ، یعنی حضرت جابر اب یہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہم میں کھڑے ہوئے فقالا، اور کہنے لگے قد علمتم تحقیق تم نے جان لیا انی اتقاکم للہ کہ میں تم سب سے زیادہ بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والا ہوں، واصدقکم اور تم میں سب سے زیادہ بڑھ کر سچا ہوں، وابرکم اور تم سب سے زیادہ بڑھ کر نیک بھی ہوں، کالے پاکیزہ، ولولا حدی تحللت کما تحلون۔ اصل میں بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احرام پہنا ہوا تھا، صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ تم حلال ہو جاؤ اور بیویوں سے ملو اور یہ اور وہ اور فلاں اور سب کچھ تم پہ حلال ہے، اور 4 دن بعد 5 دن بعد جو ہے وہ عرفات میں وقوف تھا، حج تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود احرام میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کا جب یہ دیکھا اس بارے میں تردد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ وضاحت فرمائی ولولا ہدی لحللت، تو اگر میں اپنی قربانی اپنے ساتھ نہ لاتا لحللت، تو میں بھی حلال ہو جاتا تمہاری طرح، لحللت کما تحلون جس طرح کہ تم حلال ہوئے ہو، والا وست، اور آپ نے مزید وضاحت فرمائی والا وستقبلت من امری، اگر میں پہلے سے اپنے اس معاملے کے بارے میں جان لیتا مجھے یہاں حلال نہیں ہونا پڑے گا، اگر میں پہلے سے یہ معاملہ جان لیتا والا وستقبلت من امری، اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ہوگا اور وہی آ جائے گی اور میں اپنا ارادہ بدل دوں گا، مستدبر تو جو بعد میں مجھے معلوم ہوا، کہ نا سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول بالکل غیب نہیں جانتے تھے، کیونکہ آپ نے صراحتاً کہا ہے کہ صحابہ اس طرح اس وقت پریشان ہیں، اور اکثریت صحابہ کی جو ساتھ اپنے قربانی نہیں لائے تھے، اگر مجھے پہلے سے ہی اس معاملے کا پتہ چل جاتا تو میں بھی قربانی نہ لاتا، تو میں بھی آپ کے ساتھ حلال ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا، نہ علم غیب، نہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، آپ خود اعتراف کر رہے ہیں، مستدبر تو جو بعد میں مجھے معلوم ہوا، لم آسک الہدیہ تو میں اپنی قربانی مدینہ سے نہ لے کے آتا، فاہلو تو تم حلال ہو جاؤ، تم سب حلال ہو جاؤ، حلال نہ، تو اس پر جابر رضی اللہ عنہ بات کرتے ہوئے کہتے ہوئے آگے سے کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ فحللنا تو تب ہم حلال ہو گئے، وسمعنا اور ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے اطاعت بھی کی، قال عطاؤنا، عطا بھی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ قال جابر، ان کے میرے استاد محترم جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما حدیث بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا آگے، فقادم علی من سیاحته، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اپنا من سیاحت ہی اپنا اپنے لے کر اپنے جانور قربانی کے اور سعی لے کے قربانی کے جانور یمن سے آئے، قادم علی من سیاحت ہی، وقال بما حللتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بما حللتا کہ تو کس نیت سے تو نے احرام باندھا ہے یا تلبیہ پکارا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، قالا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بما احل بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا ارادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اسی ساتھ ہی میں نے بھی احرام باندھا تھا، یعنی گویا کہ میں نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے، اے اللہ میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں جس طرح حاضر ہوئے تیرے پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی وہی ارادہ کیا جو آپ کا تھا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، آہدے تو پھر تم جو قربانی لاؤ، وم کو سرامن اور محرم کرو، یعنی پھر تم قربانی اپنے ساتھ لے کے آئے ہو تو قربانی جو ہے وہ بھی اپنے ساتھ رکھو، ہم کو سرامن اور احرام کی حالت میں رہو، میری طرح، کیونکہ میں نے بھی احرام نہیں کھولا اور میں بھی اپنے ساتھ قربانی لایا تھا اور تم بھی قربانی لے آئے ہو اپنے ساتھ، اور میری نیت اور ارادہ کیا تم نے، اب ایسے کرو کہ تم بھی احرام میں ہی رہو۔ اعلیٰ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وَأَحْدَى لَهُ عَلِيٌّ،
کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیوں کا انتظام کیا تھا. وہ قربانیاں کچھ حضرت علی لائے تھے یمن سے آپ کے لیے. فَأَحَدَ لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا وَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مالک بن جوشم. اب سراقہ بن مالک بن جوشم جو عرب سردار تھے اس وقت، وہ بھی پاس تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، علیامنا ھذا ام لأبد، کیا یہ حکم جو ہے یہ ہمارے سال کا، اس سال کے لیے ہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے؟ عمرہ جو ہے وہ اس سال ہم کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور بعضوں نے کیا ہے، بعضوں نے عمرہ نہیں کیا، بعض اپنے احرام میں رہے ہیں، بعض جو انہوں نے احرام کھول دیے ہیں عمرہ کر کے. تو کیا یہ حیثیت جو کیفیت ہے شرعی حکم کہ یہ ہمارے اسی سال کے لیے ہمیشہ کے لیے؟ قال علیہ آباد، آپ نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے. عمرہ جائز ہے اور بالکل درست ہے حج کے ایام میں، اور حج کے اسی طرح مہینوں میں عمرہ کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی چاہے تمتع کرے، جو چاہے قران کرے، جو چاہے افراد کرے. ٹھیک ہے جی. جس طلبہ یہ تھی حدیث جو کہ ہم نے ذکر کی، تقریباً پچھلی حدیثوں کا ہی ایک حصہ ہے اور اختصار ہے، لیکن الفاظ جو ہیں وہ صرف مختلف ہیں. باتیں آگے حدیث ہماری آخری، جو کہ یہ کا لفظ ہے. عزیز طلبہ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اس کو میں یادہ کروں اپنا، یہ ہے فقادم علی من سیایتہ، یہ لفظ یہ میں آخر میں آپ کو فقادم علی، یہ آخری لائن فقادم علی من سیایتہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے یعنی یمن سے، من سیایتہ صدقات و خیرات کا مال دے کر، یہ تقسیم کرنے کے بعد، یہ ہے معنی سے آیات، یعنی جو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی تھی، ذمہ داری، اس کے بعد وہ یہاں آئے مکہ یمن سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساتھ اپنے لیے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قربانیوں کا جانور جو ہے وہ ساتھ لے کے آئے تھے، قربانیوں کے جانور. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے تھے ساتھ، ان کو ملا کر وہ پورے 100 بنتے تھے. ان میں 63 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اپنے ہاتھوں سے، اور بقیہ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ تم بھی ذبح کرو. تو اس لیے اس طرح یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نیت کی تھی اور حج کیا تھا، انہوں نے بھی حج قران کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی قربانیوں میں شامل کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جہاں وہاں جو گئے تھے یمن میں، وہ صدقات وغیرہ کی وصولی لیے گئے تھے، اور وصول کرنے کے بعد وہ وہاں مکہ آئے تھے. یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. من سے آیاتے ہی کا معنی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے اور صدقات و خیرات کی وصولی یعنی زکوٰۃ وغیرہ کے اموال کو کلیکٹ کرنے کے بعد وہ واپس مکہ آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، اور اس حجۃ الوداع کے موقع پر وہ مکہ سیدھے آ گئے مدینہ جانے کی بجائے. آگے ہمارے پاس حدیث نمبر 2560، یہ بھی وہی الفاظ ہیں، بالکل جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہا قالت، انہوں نے کہا، قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لأربع مدینہ من ذی الحجۃ، کہ اب 4 گزر گئے، لأربع 4 ذی الحجہ سے جب دن گزر گئے، آپ تشریف لائے مکہ کو، یعنی 4 ذی الحجہ کو تشریف لائے. قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأربع مدینہ من ذی الحجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو، او خمسن یا 5 ذی الحجہ کو مکہ پہنچے تھے. ٹھیک ہے جی، یا درمیانی رات کو اصل میں پہنچے، 4 اور 5 کی، اور 5 کو آپ وہاں مکہ میں داخل ہوئے صبح. بعض یہ کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ 4 کو پہنچے، بعض 5 کو، بعض درمیانی شب کو آپ نے وہاں گزاری، باہر پھر مکہ پہنچے 5 کو. واللہ اعلم وعلم بالصواب، 4 یا 5 ذی الحج کو مکہ پہنچے. یہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، داخلہ علیہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ میرے پاس آئے سیدھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، تشریف لائے، وہاں غضبان، اس حال میں کہ آپ ناراض تھے، غصے میں تھے. فقلت، تو میں نے کہا، من اغضبک یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس نے ناراض کیا آپ کو؟ ادخلہ اللہ النار، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے. آپ نے بد دعا سی دی عائشہ رضی اللہ عنہ نے. یہ تقیہ کلام ہوتا ہے نا،
اللہ اس کو جہنم میں واصل کرے، کس نے آپ کو ناراض کر دیا؟ گویا کہ مطلب یہ تھا کہ جو اللہ کے رسول کو ناراض کرتا ہے اس کی تو بہت بڑی، اس نے کوئی معمولی کام نہیں، تو بہت بڑا گناہ کا کام کیا ہے، اللہ کے رسول اس سے ناراض ہو جائیں۔ قالا، آپ نے فرمایا، اوا ما شاعر تھے، کیا ہے عائشہ تو نے نہیں جانا، انی امرت الناسا کے بے شک میں نے لوگوں کو حکم دیا تھا، بیامرن ایک معاملے کا، ایک حاجی کے سلسلے میں، فیضا ہم یترددون، تو وہ اس حال میں کہ وہ متردد رہے، یعنی وہ تردد میں رہے کہ ہم حکم مانے یا نہ مانے۔ ولو انی استقبلت من امری، اگر میں جان لیتا ہوتا اپنے اس معاملے کے بارے میں پہلے سے، مستدبر تو میں ایسے نہ کرتا، تو میں بھی ما سقط الہدیہ، میں بھی نہ لاتا قربانی کا جانور معی اپنے ساتھ، یعنی مدینہ سے، الحلیفہ سے، حتی اشتری، یہاں تک کہ میں اس کو خریدتا، یہاں مکہ سے ہی خرید لیتا، ثم احل کما حلوا، پھر میں بھی حلال ہو جاتا ان کے ساتھ عمرہ کرنے کے بعد جس طرح وہ حلال ہو گئے ہیں۔ یہ بات آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی فرمائی۔ اس حد تک صحابہ جو متردد تھے کہ ہم کیسے احرام کھول لیں، پہلے کبھی عمرہ وہ کرتے بھی نہیں تھے نا، عمرہ سمجھتے تھے کہ گناہ ہے کرنا، پہلی بار یہ معاملہ ہو رہا تھا، آپ نے کہا کہ عمرہ کر کے پورا کرو اور دوبارہ آج کے لیے آپ نے احرام باندھنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو کر نہیں رہے تھے، تو تردد اس لیے ہوا، تو آپ اس حد تک کہ وہ متردد ہوئے کہ آپ ناراض ہو گئے، پریشان ہوئے آپ۔ اس طرح یہ ہمارا یہ اس میں آگے آتے ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے باب دخول مکہ طواف، نیا باب ہے حج کے سلسلے میں کہ مکہ میں کیسے داخل ہوا جائے اور طواف کیسے کیا جائے، اور پہلا کام مکہ میں داخل ہونے کے بعد کیا کیا جائے، مکہ میں داخل ہونے اور طواف کرنے کے آداب کا بیان۔ پہلی فصل ہے، عزیز طلبہ جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ النافع، حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان ابن عمر، کہ میرے استاد محترم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، کان لا یقدم مکہ تھا، نہیں آتے مکہ میں، الا باتا بذی طوا، مگر آپ رات گزارتے ذی طوا میں، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، ویغتسلا، اور آپ غسل کرتے صبح، ویصلی، اور پھر فجر کی نماز پڑھتے، ویصلیہ، ٹھیک ہے جی، حتی یصبح ویغتسلا ویصلیہ، تاکہ صبح ہو جاتی، یصبح صبح کرتے، ویغتسلا اور غسل کرتے، اور پھر نماز پڑھتے فجر کی، یدخلا، پھر وہ داخل ہوتے مکہ تھا، مکہ مکرمہ میں، نہارن، دن کے وقت، اذا نفر منہا، اور پھر جب آپ واپس لوٹتے مکہ سے، نکلتے، مرہ، تو گزرتے، بے ذی طوان، اسی طرح ذی طوا مقام سے گزرتے، وبات بہا، اور وہاں رات گزارتے، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح جب ہوتی، صبح کرتے، پھر وہ آگے بقیہ سفر جو ہے وہ طے کرتے۔ یذکرو، اور یہ اس بات کا تذکرہ کرتے تھے، کون؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ اندازہ ذرا کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کہ یہ جو تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، تو فَإِذَا نَفَرَ مِنْهَا، اس کو انڈر لائن کیجئے، اور جب وہاں سے نکلتے یعنی مکہ سے، ذی طوا جو ہے مکہ مکرمہ کے قریب ایک مشہور مقام ہے، وہاں آپ ٹھہرتے تھے، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی رات گزارتے تھے۔ نیز حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اتباع سنت میں جذبہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے محبت و عقیدت کا برملا اظہار اور دلیل ہے۔ سارے صحابہ اس طرح ہی کرتے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تو خاص طور پر اس بارے میں بڑے حساس تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما جاء الى مکہ دخلها من اعلاها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ داخل ہوئے مکہ میں اس اوپر کی جانب سے، بالائی حصے سے، وخرج من اسفل، اور جب واپس لٹے مدینہ کی جانب مکہ ٹھہر کر، آپ نشیبی جگہ سے نکلے، گویا کہ آپ نے آنے جانے میں یہ جگہ جو ہے بدلی، راستہ بدلا۔ یہ اس میں کیا حکمت تھی اور کیا اصل تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باقی مکہ میں ہم تو رفت راستہ بدلنا، اصل حکمت تو علام الغیوب وحدہ لا شریک ذات ہی جانتی ہے۔ ممکن ہے جیسے عیدین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے اپنا راستہ بدلتے، خالف الطریق،
ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہ یہ حکمت ہو کہ روزے قیامت یہ جگہیں جو ہیں گزرنے والوں کے حق میں گواہی دیں گی، جتنی جگہ زیادہ آئے گی اتنی زیادہ گواہ ہوں گے۔ اس لیے عزیز طلباء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ بدلا یا بدلتے۔ تو آج کے اس سبق کے حوالے سے اتنا ہی کہ جو ہم نے ذکر کیا ہے، اور اللہ کی توفیق سے یہ آج کا سبق ہمارا اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔